لیکن نارمل مورتی پوجا کسی کے گھر آ جائے تو کیا کرنا ہے, رستے میں مل جائے تو کیا کرنا ہے, اپنی فیملی میں ہو تو مار دینا ہے, موب لنچنگ, شہر اجاڑ دینے ہیں, ان کے مندر توڑ دینے ہیں. ابھی جنگ میں جب ملتے ہیں تو ان کے اوئے ہوئے ہوئے, وہ تو پھر آپ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پھر تو عامر بھائی ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے سامنے قتل کیے جائیں گے, ذبح کیے جائیں گے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی معمولی سی باتیں ہیں کہ پھر اس انداز سے ان کا خیر مقدم کیا جائے گا کہ یہ یاد رکھیں کہ مخالفین کے ساتھ کرنا کیا. اور یہاں پر کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ جو سب سے خبیث اور غلیظ ترین کوئی مخلوق ہے وہ مورتی پوجک ہے. ہمارے ساتھ ذوالفقار بھائی بھی موجود ہے, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بیدار کراؤ نا سرکار. کیا بات ہے سر. میں سر ہالےلویا دے وچ پھس گیا سا ذرا, سلیب نہ میں ذرا کماریا سا یسوع دی کتی دے پچھواڑے چ. ایکچولی میں بھی پھنس گیا سی. میں دیکھ رہا تھا کہ آج یروشلیم نے تو انڈیا پہ اٹیک کر دیا ہے. جی جی جناب. اور یہ تو فرماتے ہیں کہ اگر مسیح کے جلالی نام سے پیغام پھیلا جی, جلالی نام سے. ہاللویا, پھڑ کے لولا, ہاللویا. یہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پچھواڑے میں کوئی ایک تیر دے تو دوسرا بھی آگے کر دو. یہ تو تہس نہس کر رہے ہیں سر. وہ تو یسوع نے کیے تھے نا, وہ تو یسوع نے کیے تھے نا, انہوں نے سولی تے ٹنگ دیتا. تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار یہ دوسرا آگے کیا تھا, انہوں نے تو لمبا ہی پا لیا ہے. اس کے بعد سے پھر رسول چینج کیا, اس لیے بھاگ گئے تھے. توبہ 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 یار. میں تو سن کے میں تو یقین مانیے اتنے ریفرنس مورک, اور یہ ان کو چندہ دے رہے ہیں اور ان کو اپنا نبی مانا ہوا ہے. او سوامی کدھر ہے تو یار؟ اور دیکھ اس کی بائبل میں لکھا ہوا ہے, تیرے بارے میں تو لکھا ہوا ہے, اور یہ کہتا ہے یہ میرا نبی ہے. میرا خیال ہے یہ سوامی کو میں بھیجتا ہوں, یہ جو آپ نے ابھی ریفرنسز لیے ہیں نا, اس کا میں سر کلپ لگانے لگا ہوں. کل انشاءاللہ مجھے مہلت ملتی ہے تو میں لگاؤں گا, آپ اس کو شیئر کیجئے گا سوامی تک. میں ضرور, کیونکہ میں ان کے واٹس ایپ یہ کاٹنا ہے کہ اس کا میں لگاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ ایڈم سیکر کا عقیدہ, ٹھیک ہے نا, اور پاسٹر مفتیو کا بھی عقیدہ یہی ہے. بالکل. اور ان کے خدا بھی, یہ ان کا خدا بھی بیچ میں لے کے ہے نا. عقیدہ تو ہے لیکن ان کے بھگوان جو ہے, جو ایشور ہے, جو ان کے انہوں نے جو کیا ہے ان کے ساتھ, مورتی پوجا والوں کے ساتھ, وہ بھی یعنی کہ پوری کمپنی جو ہے ان کے خلاف مورتی پوجا, اور یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے پوچھے جا کے نا, یہ کیوں نہیں پوچھتے یہ جو سناتنی ہے کہ اپنی بائبل کو کیوں نہیں پیش کرتا, کیوں فدو بنایا ہوا ہے عوام کو, اور یہ کیوں اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کر رہا ہے. لیکن اب تو باتیں کھلیں گی یار. میں سمجھتا ہوں کہ جو سچے سناتنی ہیں, جو واقعی اپنے سناتن سے پیار کرتے ہیں, یہ جا کے پوچھے ان سے. ہوتے کہ بچے ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. ذوالفقار بھائی لوکا کی انجیل کا ریفرنس دینا, یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ کرنا کیا. ماشاءاللہ جی. ذوالفقار اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بتاتا چلوں کہ بائبل کے حوالے سے الحمدللہ ذوالفقار اشرف صاحب کے نالج سے بھی ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اور ماشاءاللہ ذوالفقار اشرف صاحب, عامر بھائی سمجھیں کہ اس میں میرے استادوں میں سے ہیں ماشاءاللہ بائبل کے معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. لوکا کی انجیل, عامر بھائی یہ آخری ریفرنس میں چاہوں گا, ویسے تو بہت ہیں, ختم ہی نہیں ہونے ریفرنسز, تو ایک ریفرنس اس سلسلے میں. لوکا کی انجیل ہے, ایک منٹ دیجیے گا, میں ذرا شیئر کر لوں, آپ مجھے بتائیے گا. ابھی سر دکھاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا جی, اسی کڑا کو سپر چیٹ دے چلنے ہیں. اچھا جی, ہاں سی حوالے ٹھوکاں گے. اچھا جی, سوری یہ بتائیں جی, لوکا کی کون سی ہے؟ لوکا کی انجیل چیپٹر نمبر 19. اوکے جی, اور 27 ٹھیک ہو گیا جی. یہ جی, but as مسیح کے جلالی نام سے, but as for these enemies of mine, لیکن جان لو کہ یہ جو میرے دشمن ہیں, شترو ہیں, who did not want me to reign over them, جو نہیں چاہتے کہ میں ان پر قابو پاؤں, ان پر حکومت کروں, bring them here and slay them before me.
ان کو پکڑ کے لاؤ, ان کو نہلاؤ, ان کی لنگی کو ہلاؤ اور پکا کے مجھے کھلاؤ. slay them before me, میرے سامنے سر تن سے جدا کرو. یہ پیسفل لونگ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. soul of the world, he has give the begotten son دے دیا. بھائی دیکھیے سن کیا کہہ رہا ہے علی عامر بھائی, وہ کہتے ہیں جی خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا, بچہ ہی دے دیا, اور بیٹا ایسا بچہ ہی دیا دے کہ اس نے ساروں کے بچے کھا گیا. میرا نام ایڈم مسیح ہے, مسیح کے جلالی نام سے میں آپ سے یہ پرشن پوچھتا ہوں کہ بتائیے سناتنیوں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مورتی پوجکوں کی پونگی بائبل کیسے بجا رہی ہے؟ توبہ توبہ توبہ. تھینک یو. دیو سپر چیٹا, ہوں ٹھیک رہے ہو, ہوں ٹھیک رہے ہو. یہ جو سوامی ان کو گھر بیٹھاتے ہیں, ان کو مال بھی دیتے ہیں, جاؤ انجوائے کرو بھائی. اب دیکھ لو ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تبھی تو عامر بھائی جو, ہاں پہلی بات یہ جو اب جس نے وہ سٹریم نہیں دیکھی نا پاسٹر مٹو کی, وہ ضرور دیکھے. بہت کمال کی تفسیر کی ہے علی بھائی, عامر بھائی نے. جی جی, اگر آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی تو کیجئے. بہت سی تشریح اچھے اچھے الفاظ میں کی ہے پروفیسر مٹو کے بارے میں, جو وہ ضرور جی دیکھیں. اور اس میں بھی جو ہے نا ایک بات, جب بات ہو رہی تھی تو اس میں بھی کہہ رہا تھا, خود نہیں کہہ رہا تھا کہ میں ڈیبیٹ کروں گا, میں آپ کی ڈیبیٹ کسی پاسٹر کے ساتھ ارینج کر دوں گا. اس بغیرت میں کوئی اتنی شرم حیا ہے؟ یہ بغیرت کیا کرے سر, ہے اس طرح کا کہ پیسے, ان کا مقصد ہی پیسے کھانے کو ہے. اس نے کبھی اپنی جو ہے بائبل کے بارے میں یہ میتھیو 28:90 کیوں نہیں کرتا؟ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے جا کے دیو تسمے دیو, ان کو کیوں نہیں دیتا یہ دنیا کو؟ اور بھائی تو اگر پریچر ہے, بائبل کو کیوں نہیں تو بناتا اپنا کوٹ کرتا, دنیا کو کیوں نہیں بتاتا اس میں ریالٹی کیا ہے؟ جب یہ بندہ اپنی بائبل کو کوٹ کرے گا, یقین مانو اس کو جوتے پڑیں گے سناتیوں سے کہ تیری کتاب میں ہمارے بارے میں اس طرح کا گندا میسج, اور تو ہم سر معذرت بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, پاسٹر مٹھیوں نے لائیو لیکچر میں کہہ دیا, کہتا ہے اگر کوئی بائبل جیسی کتاب کسی ماں کے بچے کے پاس ہے تو سامنے لے کے آؤ. ہندو پیٹتا رہ گیا نیچے سے, گیتا گیتا گیتا. اس نے پپیتا بنا کے سائڈ پہ رکھ دیا گیتا کا, کہتا ہے بائبل جیسی کوئی کتاب ہے لے کے آؤ. سو مچ سو کہ یسوع کو کتی کو بیچ میں انٹرفیئر کر کے کہنا پڑا اچھا جی ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال, کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ کمنٹ سیکشن کے اندر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, پاسٹر بچے تجھے پیسے جس ٹھمکے کے لیے دیے ہیں ایکسٹرا ٹھمکا کے ایکسٹرا پیسے کٹیں گے, ایکسٹرا ٹھمکا نہ لا. گیتا پپیتا سنگیتا سنیتا سمیتا. اب اندر کی بات بھی آپ کو بتا دیے جائے, مٹھیوں پاسٹر مٹھو کی اور سیکر کی آپس میں پنڈی پہ گئی ہوئی ہے. جی جی مجھے خبر ملی ہے. اس نے کہا یار کیا کیا ہے, تو سننے میں آیا کہ پاسٹر نے اسی کی آڈیو چلا کے آگے سے کہا ہے کہ مائی پیس از بیٹر دین یور گاڈز. اس نے کہا ہے کہ میں تیری طرح بغیرت نہیں ہوں, میں سچا مسیح ہوں. ساری یہ اندر کی رپورٹیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں. نے کہا میں نہیں بیچ سکتا اپنا ایمان. اچھا عامر بھائی اس نے یہ چیلنج دیا ہے جو جیسا آپ نے فرمایا. جی اس نے ٹرینٹی کا چیلنج دیا ہے, کہتا ہے ٹرینٹی مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے, میں بتاؤں گا ٹرینٹی کسے کہتے ہیں, کہتا ہے میں پکا کے دکھاؤں گا لائیو. تو عامر بھائی آپ بلائیں اسے, اور وہ کہہ رہا ہے کتاب بائبل کی جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی, ایسی کتاب جس کے اندر اس طرح کی واحیات باتیں ہوں, وہ تو انہوں نے ہندوؤں کو بھی پیچھے بعض مقامات پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. علی بھائی تھوڑے سے ریفرنس آپ نے وہ غزل و غزلات کے دینے تھے, عامر بھائی کو بھی بتانا تھا کچھ سر کچھ وہ یہاں منورنجن پر تھوڑا سا سناتن کی پریکٹس کرتے ہیں, کوئی نام دے لیں.
اگر کچھ کرنا ہے تو نہیں وہ میں نے کوئی 2.5-3 سال پہلے کور کیا تھا غزل و غزلات کا گھوڑے والا، ٹھیک ہے نا، چھاتیاں مسلنے والا، وہ ہسکیل وہ میں گھوڑے والا ہسکیل میں اس کی علم ہے. اور یہ جو سانگز آف سلیمان میں جو ہے نا غزل و غزلات میں، وہ ہے چھاتیاں دو بہنوں والا قصہ. اچھا گھوڑے والا چکر ادھر بھی ہے؟ جی سر گھوڑا ادھر بھی ہے. وہ کہتے ہیں گھوڑوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں اور گھوڑوں سمیت چڑھ جاتے ہیں. اور پچکاری کا بھی ذکر ہے، پچکاری کا بھی بھائی. جی بالکل. یعنی یہ بائبل کے اندر اشومیدھا بھی ہے. جی بالکل جی تو یہ بھی ہے. اور دروپدی بھی ہے. میں نے ایک ریفرنس دروپدی کا بھی دیا تھا پیچھے. ایک عورت آتی ہے یسوع مسیح سے پوچھنے کے لیے اس پہاڑ پہ کریں اس پہاڑ پہ، تو اس کے ہوتے ہیں 5 پتی، کوئی بھی نہیں ہوتا. تو وہ آ کے یسوع مسیح سے کہتے ہیں بھائی تیرا کون سا پتی؟ کہتی ہے، وہ کہتا ہے تیرا پہلا نہیں ہے. انہوں نے کہا این جی ہے بس، کو کم لایا ہوا ہے بس. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو تیرے 5 پتی تھے. اس نے بتایا پہلے انہوں نے کہا نا، خود یسوع نے پوچھا اس سے، تو اس کے بعد اس نے بتایا، انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تیرے تو 5 پتی تھے، یا کوئی تعداد میں شاید کوئی ایک تو اور بھی ہو سکتے ہیں، اور اب جس کے ساتھ تو رہ رہی ہے وہ تیرا پتی نہیں. آج کل تو کام آپ چلا رہے ہیں، تو خیر اس کو تو دعا لڑکی دی، نے منع نہیں کیا اس کام سے. منع نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح نے اس سے کہا نا کہ جس کے ساتھ تو رہ رہی ہے تیرا پتی نہیں ہے، ساتھ یسوع مسیح نے کہا ونک ونک اینڈ ہلکی جی آنکھ بھی ماری تھی، ہے نا؟ بڑے بالکل بالکل. ایک اور واقعہ بھی ہے آپ کو بتاتا چلوں. وہ جب فریسی اور لے کے آئے نا یسوع مسیح کے پاس ایک زانیہ عورت کو، تو ظاہر ہے اب نیو ٹیسٹامنٹ کے مطابق تو اس کو سزا دینی تھی. اچھا جب یسوع المسیح دیکھ رہا ہے نا اس لڑکی والی اس عورت پر، پتا کیا نال ہی اس نے سٹیٹمنٹ بھی چینج کر لی. وہ کہتے ہیں کہ اچھا پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. اب ظاہر ہے سارے نہیں گناہ کیتے ایسی. اچھا پھر اس نے، اچھا مزے والی بات ہے اس نے خود بھی نہیں پتھر مارا اور اس کو گھیر کے لے گیا تھا. وہ سارے چلے گئے پھر اس کو ساتھ لے گیا تھا. تو یہ یسوع المسیح صاحب جو ہیں یہ بائبل میں انہوں نے بہت. اور دوسری جب وہ ان کی وفات ہوئی تو وہ مریم مگدلینی آئی جب ان کے پاس، تو اس نے جفی پانے کی کوشش کی تھی. انہوں کہندا اللہ ٹھہر جا میرا وقت نہیں ہے، میں اتنے نہیں گیا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں بیچ میں ہمیں تھوڑی تھوڑی ملتی ہیں، ٹوٹلی نہیں ہے لیکن اللہ گلہ ہے. ان کی وہ بھی 2 تھی نا بہنیں مریم مگدلینی کی، وہ کہتے ہیں جی وہ اس کی جو نا بڑی شاگردہ تھی. کیا بات ہے، شاگردہ تھی، لڑکی شاگرد رکھی ہوئی تھی اس نے. زبردست. وہ تو لیں جی دوستو، ذوالفقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. یسوع کی کتی اور پاسٹر مٹھیو کے حوالے سے یہاں پر تبصرہ چل رہا تھا. اس کو ہم سیپریٹ سیگمنٹ کے طور پر اس گفتگو کو اور اس ڈسکشن کو ہم اپلوڈ کریں گے، تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے. ریفرنسز جو ہے وہ سیم ہو جائیں گے اور آپ کے سامنے وہ چیزیں ایک ایک چیز اسی لیے شیئر کر کے ہم نے دکھائی ہے. اور علی بھائی ذوالفقار اشرف صاحب یہ عرصہ دراز سے کرسچینٹی کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں، پروگرامز کر رہے ہیں. اگر آپ اسلامک اویکننگ کو وزٹ کریں، اولڈ پروگرامز دیکھیں، تو باقاعدہ پاسٹرز کے ساتھ علی بھائی کی، ذوالفقار بھائی کی اور ان کی ٹیم کی ڈیبیٹس موجود ہیں. بائبل کے اوپر ملٹیپل سٹریمز موجود ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے کور کیا ہوا ہے. تو یہ چیز ہے جس کو ہمیں یہاں پر ذکر کرنا ہے. پلیز اسلامک اویکننگ چینل کی پرانی سٹریمز کو وزٹ کریں. جو لوگ کرسچینٹی کے حوالے سے یونیک انفارمیشن چاہتے ہیں وہ آپ کو وہاں پر ملے گی. بڑی شاندار گفتگو علی بھائی، ذوالفقار بھائی اور ان کی ٹیم کرتے رہے ہیں. اسکائپ ڈیبیٹس علی بھائی بڑے لمبے عرصے تک کرتے رہے ہیں. میں بڑے مزے سے علی بھائی کی اسکائپ کی ڈیبیٹ سنا کرتا تھا. میں نے ان کو پہلے بھی ایک بار بتایا کہ جب اسلامک اویکننگ سے میرا انٹروڈکشن ہوا تھا تو میں نے پھر جب وزٹ کیا تو مجھے بڑی مزے کی ڈیبیٹس، اسکائپ ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی پرانی ان کی. تو میں سنتا رہا ہوں 5 سال پہلے، 6 سال پہلے بھی ماشاءاللہ ان کی ڈیبیٹس رہی ہیں وہاں اسلامک اویکننگ پہ. تو ضرور سنیں، آپ کو کافی کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا علی بھائی؟ ذوالفقار بھائی کچھ اور کہنا چاہتے ہیں سبجیکٹ پہ کنکلوڈ کر کے؟ نہیں زبردست. بہرحال ایک چیز عامر بھائی،
یہ دونوں کو، یہ جو دونوں ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ کے وہاں پر ٹرینٹی کی بات کر رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ بائبل جیسی کوئی کتاب کسی کے پاس ہے تو لے کے آئے، تو ہمارے ڈائلاگ اب ہم پہ ہی مارنے لگ گئے۔ ان دونوں کو چیلنج ہے کہ نکلیں اپنے سموہوں سے اور کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آئیں، رابطہ کریں ہم سے، عامر بھائی سے رابطہ کریں، مجھ ناچیز سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کا یہ زوم نکل جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بقول آپ کے، آپ اپنی کتاب کو بڑی اعلیٰ کتاب ثابت کر دیں گے تو بھائی کتنے لوگ مسیحی ہو جائیں گے۔ دیکھیں کتنے ماریں کھائی ہیں بقول آپ کے بائبل کے مطابق، آپ کے رسولوں نے کتنی ماریں کھائی، لوگوں نے کس طرح گھسیٹا ہے۔ اس طرح تو ہنومان بھی نہیں گھسیٹا گیا تھا، جس طرح گھسیٹے گئے ہیں، اور وہ تبلیغ کرتے تھے تاکہ لوگوں تک حق پہنچ جائے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ پہنچ جائے؟ اگر آپ کو یہی زوم ہے بائبل کے بارے میں تو تشریف لائیے، تاکہ اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ بڑی کمال کی کتاب ہے اور اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، تو بھائی میں تو پہلے ہی حاضر ہوں اس کام کے لیے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو بھائی میں بائبل کو خدا کا کلام مان لوں گا جب آپ ثابت کر دیں گے۔ رفتار شیخ صاحب نے بھی یہ شروع سے کہنا ہے کہ بالکل اسی طرح یسوع بالکل مسیح آ کے خدا ثابت کیجئے، ہم حاضر ہیں اس کو ماننے کے لیے، ہمیں کیا کوئی حرج والی بات ہے؟ تو خدا کا جلال بلند کیجئے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں عامر بھائی لکھا ہوا ہے کہ خدا کا جلال بلند کرنا ہو نا تو آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، منافقت کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ یہ خدا کا جلال بلند کر رہے ہیں تو عامر بھائی نے جیسا فرمایا کہ آپ پیچھے جا کے دیکھ لیں، ہم نے بہت سے خدا کے جلال کو بلند کرنے والے پکڑ لیے جو جھوٹ کے سہارے خدا کا جلال بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر آپ نے اب یہ کام شروع کر لیا ہے تو ہماری طرف بھی تھوڑا سا رخ کیجئے، ہمارے ساتھ بھی تھوڑی سی گفتگو کیجئے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اور دنیا کو پتہ چل سکے کہ حقائق کیا ہیں اور ایک دوسرے کی گود میں بیٹھ کے باتیں کرنا کیا ہے۔ عامر بھائی حاضر ہیں، ذوالفقار شیخ صاحب موجود ہیں، علی رضا حاضر ہے، ایمان یونین ٹیم حاضر ہے۔ اب ہمارے اس چیلنج کے اوپر ہم سے رابطہ کریں۔ علی بھائی آپ اور عامر بھائی جو چیلنج ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ پاسٹر مٹھو اور یہ دوسرا جو کتی ہے اس کے لیے، یا کہ دوسرے پاسٹر بھی جو ہیں جو خواہش رکھتے ہیں آپ کا چیلنج ان تک بھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے دروازے تو ذوالفقار شیخ صاحب سب کے لیے کھلے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب یہ آپ کا نہیں، بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہر کوئی جس طرح ذاکر نائک کے لیے کھڑا ہو گیا میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے پوچھا کہ یہ آپ صرف پاسٹر حضرات سے ہی، جو ایونجلسٹ ہیں یا جو بیشپ ہیں ان سے ہی آپ گفتگو کرنا چاہیں گے، یا کہ عام کوئی اٹھ کے بھی آپ کو چیلنج کر دیجیے میں کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں ذوالفقار شیخ صاحب، عامر بھائی اب موجود ہیں، بیٹھے ہوئے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو نو پرابلم، ہم عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کریں گے، نو پرابلم۔ ہمارے بھائی ہیں مسیحی بھائی، تشریف لائیں، ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ ان دو کو کوئی زیادہ خارش ہو رہی ہے تو ان کے لیے ہمارا خاص چیلنج ہے۔ باقی آپ تشریف لائیں، ہم حاضر ہیں، بات کرتے رہتے ہیں۔ عامر بھائی کے پاس بھی ہمارے مسیحی بھائی تشریف لاتے ہیں، اسلامک اویکننگ پر بھی آتے ہیں، تو ہم ان سے گفتگو تو کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بات اس طرح آ جائے، لیکن خاص طور پہ ان کی خارش ہٹانا چاہ رہا ہوں میں، اور عامر بھائی کا بھی یہی ارادہ ہے، اس لیے یہ دو جو ہے نا یہ رابطہ کریں۔ ہاں ایسا کر لیں، یہ نا دو کی بجائے میں نا یہ ٹرینٹی پوری کر لیں، اپنا کوئی اور پاسٹر، کوئی بشپ، کوئی فادر ساتھ بلا لیں، ورسز عامر حق اکیلے اور ورسز علی رضا اکیلا، یہ تین ہو جائیں، اور عامر بھائی اکیلے ہوں گے یا علی بھائی اکیلے ہوں گے، علی رضا اور عامر بھائی میں سے جس کو یہ سلیکٹ کر لیں اکیلا، یہ تین لے کے آئیں۔ اس کے لیے کوئی نیم ہم طے کر لیں گے کہ کس طرح سے یہ ڈیبیٹ ہونی ہے، تو آ جائیں، یہ تین لے کے آئیں، 300 لے ہیں، ان کی مرضی، لیکن چلو 3 کر لیں، ان کی ٹرینٹی پوری ہو جائے۔ ہاں ٹرینٹی پوری ہو جائے گی، بالکل ایسے ہی ہے، یہ کر لیں جی، بالکل ایسے ہی ہے، اور ٹرینٹی کے اوپر ہی کر لیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیا بات، کیونکہ یہ توحید ورسز ٹرینٹی شور ڈال رہے تھے نا جی، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے تو تم لوگوں کی بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، تو وہ تو بڑا اوپر کا کام ہے، تو جو تم نے اپنے ٹھوس پٹاخے چلانے ہیں نا ٹرینٹی کے اوپر، تو وہ ہمارے سامنے چلا لو، آ جاؤ پبلک کے سامنے چلا لو، پبلک دیکھ لے گی، اس کا پتہ چل جائے گا جی، تمہیں آ جائے گی توحید ورسز ٹرینٹی، منظور ہے یسوع کی کتی، چلا لو، کیا بات، پتہ چل جائے گا، ہاں سمپل۔
زبردست زبردست سر عمر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے. پر یہ آئیں گے نہیں، یہ تو صرف اپنے جھونپڑوں میں اپنے گرجے میں بیٹھ کے ہی یوں یوں کرتے رہیں گے. یہ نکلنے والے نہیں ہیں بھائی، یہ بالکل نکلنے والے نہیں ہے، دیکھا ہوا ہے. یہ صرف اپنی بلوں میں ہی ٹاؤں ٹاؤں نہیں وہ بچہ کتا کرتا رہتا، یہ وہی ہیں، یہ نہیں نکلیں گے. چلیں دیکھتے ہیں. چیلنج بھی چلا گیا، تفصیلی تبصرہ بھی چلا گیا. لیٹ سی دیکھتے ہیں کہ کیا بات بنتی ہے. کیا بات. اونلی مسلم کا ذوالفقار بھائی، علی بھائی، آج ہمارا سیشن چل رہا ہے اونلی مسلمز کا. تو میں چاہتا جی ہوں جی کہ مسلمان دوستوں کو لیں، ان سے سنتے ہیں، ان مسلم دوستوں کو جن سے پہلے بات نہیں ہوئی. جتنے بالکل مسلم دوستوں سے پہلے بات ہوئی ہے میں ان کو نہیں لوں گا. یہ میں پہلے اصول طے کر چکا ہوں، لنک دینے سے پہلے یہ اصول طے کر چکا ہوں. تو کوئی ناراض ہو، گلا شکوہ کرے تو بھائی مجھے پھر اللہ کے لیے معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے ایک دو کمنٹس میری نظر سے گزرے ہیں کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری آئی ڈی کو ان بین کر دیں. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے سیشن میں انٹر ہوئے تھے جس میں مسلم الاؤڈ نہیں تھے. تو یہ میں نے اسی وقت بولا تھا کہ بعد میں ہمیں یاد نہیں رہتا، نہ بعد میں ہم اتنی لمبی لسٹ کو کھول کے کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جب مسلمز کو کہا جاتا ہے نہ جوائن کیا کریں، اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر بلاک ہو گئے تو بعد میں پھر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ کون سی آئی ڈی بلاک کی تھی، کون سی نہیں کی تھی. یہ بڑا ضروری ہے. تو اس کو بھی پلیز سمجھیں. ناصر حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ناصر حسین، ناصر حسین، ناصر حسین. ٹھیک ہو گیا، سٹیج خالی کروا دیتے ہیں. بڑی معذرت چاہتے ہیں جی. حق دربار یہ مسلمان ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی. خیریت سے ہے عامر بھائی؟ جی جی بھائی، سوال رکھ لیں بھائی. جزاک اللہ. فرسٹ ٹائم آئے آپ؟ جی فرسٹ ٹائم. خیر خیریت تو معلوم کر لے پہلے کم سے کم. جی جی بھائی، اللہ کا شکر، سب ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ہنس کھیل رہے ہیں. آپ کی محبت کا شکریہ. جی بھائی بڑے سوال رکھ دنوں لیں، کے کوئی بعد بات نہیں. موقع ملا ہے. جزاک اللہ. جی بھائی. جی دعا سلام کرنا تھا اور ایک سوال بھی پوچھنا تھا. جی بھائی. قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو قولا لینا کہنے کے لیے، اور والدین کی خدمت کے موقع پہ وہاں کہا گیا موقع پہ قولا کریما. تو ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قول کریم کیا ہوتا ہے اور قول لین کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا بھائی، تھوڑا سا کسی عالمی دین سے پوچھیں. جزاک اللہ. مجھے میرے علم میں نہیں ہے بھائی. جی جزاک جی اللہ جی بھائی، شکریہ بہت بہت. شکریہ. حق دربار بھائی، تھینک یو جی سو جی مچ. جزاک اللہ. اچھا جی، محارب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی جناب محارب بھائی. محارب بھائی مائک میوٹ ہے. محارب بھائی، محارب بھائی. ٹھیک ہو گیا جی. سٹیج فل ہو رہا ہے، اس کی جگہ بناتے ہیں. جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں. احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی احمد بھائی. ہیلو. ہیلو جی احمد بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام جی پیارے بھائی. ٹھیک ہے. جی جی بھائی ٹھیک ہیں. جی بھائی جی حکم. وہ میرا دو سوال تھا، ایک قرآن پہ ایک حدیث پہ. جی جو اس میں امپورٹنٹ ہے دونوں میں سے وہ کر لیں بھائی. ہاں وہ حدیث پہ ہے، بخاری شریف بھی ہے، 251 کی ہے. اچھا حدیث حضرت. پہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ٹھیک ہے، ایک منٹ رکیے گا. 25 کیا ہے؟ 1. 251. ایک منٹ رکیے گا. 251. جی جی بھائی کیا ہے اس میں؟ جی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ غسل کرتے ہیں دو جی جی مردوں کے، ہاں ہاں اسی پہ تھوڑا وضاحت فرما دیتے تھے. ہاں. کیا ہوا اس میں؟ سمجھ نہیں آئی مجھے. وہ حضرت عائشہ رضی آپ اللہ کو عنہ جب. جی آپ کو یہ لگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، انہوں نہیں ہوتا جی پہلے، آپ مسلمان ہیں؟
جی جی ہاں جی، وہ تھوڑا ہاں قرآن سب پڑھ سے سکتے ہیں پہلی اوپر دفعہ سے دیکھ بات کے؟ ہو رہی ہے جی قرآن پڑھ سکتے ہیں اوپر سے دیکھ کے؟ جی جی میں حدیث نکالتا ہوں، ذرا جی مجھے نا اپنے اوپر سے پڑھ کر دکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ اعراب لگا ہوگا، ٹینشن لینی، ٹھیک ہے؟ جی جی اچھا جی، یہ میں دکھا رہا ہوں جی بھائی، یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ میں پہلے دکھا دوں، 251 صحیح ہے؟ جی جی بالکل یہی ہے. جی بھائی ہاں. بسم اللہ. حدثنا عبد الله بن محمد قال جی پڑھے 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 پڑھے، اچھا پڑھ رہے ہیں، پڑھے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني عبد کیا شعبة ہے؟ عبد الصمادی. عبد السما کیا ہے؟ عبد السما سورہ اخلاص آتی ہے آپ کو؟ جی جی سورہ اخلاص سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم تھینک یلد یو. ولم اب یہ یولد. پڑھیں، اب یہ پڑھیں، حدثنا عبد. عبد الثنا عبد ایک منٹ عبد الثنا ایک منٹ کہاں گیا؟ ایک منٹ عبد الثنا عبد عبد الثنا عبد السما یہ والا کہ دال ہے رکے ذرا، رکے ذرا، ایک منٹ رکیے گا، جانا نہیں ہے آپ نے، رکنا ہے، ٹھیک ہے؟ رکنا ہے، جواب بھی آئے گا مگر ساتھ کچھ ماحول بنانا بھی تو ضروری ہے نا، ماحول بھی تو بنانا ہے. یہ آواز حق کا خاصہ ہے کہ ماحول بھی بناتا ہے ساتھ. جی ایک منٹ رکیے گا جی، ایک منٹ رکیے گا. اچھا جی، یہ جی ان سے نکل کرو، میرے کام بھی چیک کرو. ہاں جی بھائی، ہاں جی بھائی، یہ پڑھیں بھائی، یہ جی سامنے جی قرآن عامر لکھا بھائی ہے جی، یہ پڑھیں. قل هو اللہ احد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی یہ کیا لکھا جی ہے؟ اللہ. سمد. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب رکیے گا ذرا. جی بھائی اب پڑھیں ذرا. حدثنا عبداللہ ابن محمد محمد قال قال حدثني. حدثنا عبد الصمد. سماد نہیں تھا یہ؟ سمد بولا. سمد بولا آپ نے؟ پہلی دفعہ میں بھی سمد ہی بولا تھا. جی جی نہیں نہیں اب بولا، اب بولے ہیں، اب بولے ہیں. اب بولے ہیں. چلیں جی سند پڑھنا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو آخری ورڈ پڑھانا چاہتا تھا. چلیں پڑھ لیں، آپ اپنی مرضی سے پڑھیں جی، پڑھیں، کوئی بات نہیں، پڑھیں. جی آواز سلو آ رہا ہے. بھائی میں تو سامنے وہ رکھ کے بول رہا ہوں، آپ کو آواز کم آ رہی ہے؟ اب مطلب شروع سے پڑھیں؟ نہیں شروع سے نہیں پڑھیں یار، آگے پڑھیں. میرے سامنے رکھ کے پڑھنے کا مقصد کچھ تھا، میں آپ کو پڑھانا چاہ رہا تھا، وہ تو بات بیچ میں سماد اور ٹھیک سمد ہے میں ٹھیک ہے پھنس گئی. ٹھیک ہے عامر بھائی میں پڑھتا ہوں. وہ اصل میں مجھے زیادہ نہیں آتا نا، وہ ادھر ہی آ کے اسٹارٹ کیے پڑھنا آپ کا ویڈیو دیکھ. ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں. چلو الحمدللہ، اسی میں آپ کو جواب ملے گا، ٹینشن نہیں لینی. جی جی الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني ابو بکر بن یہ کیا یار یہ چھوڑ دیں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے پتہ کہاں سے پڑھنا ہے؟ جی ٹھیک ہے. یقول دخلت انا واخو، یہاں سے پڑھیں. کہاں سے؟ اور یار چھوڑ دیں یار، یہ جو آخری لائن میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، تھوڑا ٹائم ضائع کریں گے. یہ پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ وبیناها حجاب. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کے بیچ میں پردہ تھا. ہاں، حجاب جی کس پردے کو کہتے ہیں؟ حجاب آپ بتا دیجیے. حجاب ایسے پردے کو کہتے ہیں جس کے آر پار نہ دکھ سکے. جی
جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے حجاب ہوتے ہیں، آر پار نہ دکھ سکے. جی